یوں تو پاکستان کے ہر صوبے میں ہندو برادری آباد ہے، لیکن بلوچستان میں ڈیرہ بگٹی کا نواب قلعے کے ہندوؤں کو پورے صوبے میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ جہاں دوسروں کے لیے نوابوں یا سرداروں کی سخت مزاجی کی داستانیں مشہور تھیں، وہیں اس قلعے میں آباد ہندوؤں کو وہ حیثیت حاصل تھی جو شاید ہی ڈیرہ بگٹی میں کسی اور بگٹی کو حاصل تھی۔ مری ہوں یا بگٹی قبائل، کہا جاتا ہے کہ پانی پت کی تیسری جنگ کے دوران مرہٹوں کو شکست دینے میں افغانوں کے ساتھ ان بلوچ قبائل نے بھی حصہ لیا تھا۔ اس شکست کے بعد درانی سلطنت کے بانی احمد شاہ ابدالی درانی جہاں بڑی تعداد میں مرہٹوں کو خدمتگار کے طور پر لے گئے، وہاں بلوچ قبائل بھی انہیں اپنے ساتھ بلوچستان لے آئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہزاروں مرہٹا سپاہی اور ان کے خاندان دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہندوستان سے آنے والے مرہٹوں کے علاوہ بلوچستان کے علاقے ڈیرہ بگٹی میں راجن پور اور سندھ سے آنے والے ہندوؤں نے بھی کئی سو سال سے ڈیرہ بگٹی کو اپنے وطن کے طور پر قبول کیا۔ BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق بلوچستان میں رہنے والے ہندوؤں کو یہاں کے قدیم باشندوں میں شمار کیا جانا حقیقی طور پر درست ہے۔ اس حوالے سے قلات کے تاریخی شہر کا ذکر کیا جائے یا لسبیلا میں ہنگلاج ماتا مندر یا پھر پشتون بیلٹ کے اس حصے کا جس کا نام مشہور ہندو پھلوں کے تاجر چمن داس کے نام سے آج بھی منسوب ہے۔ ڈیرہ بگٹی سے تعلق رکھنے والے ہندو بقال یا دکانداروں کو خاص حیثیت حاصل تھی۔ سابق گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب اکبر خان بگٹی جہاں اپنی جداگانہ نوابیت کی وجہ سے مشہور تھے، وہاں ڈیرہ بگٹی کے ہندو بگٹیوں کو نواب صاحب کی آنکھوں کا تارا کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس قلعے کے اندرونی گیٹ سے لے کر نواب اکبر خان بگٹی کی کچہری، مہمان خانے، باورچی خانے تک یا پھر سیکیورٹی چیک پوسٹ سے لے کر نواب اکبر بگٹی کی لائبریری تک تمام انتظامات خاص طور پر ہندوؤں کے حوالے تھے۔ 17 مارچ 2005 بگٹی مخالف ایک فوجی آپریشن کے دوران 2 مندر زمین بوس ہوئے، ایک مسجد کو بھی نقصان پہنچا اور ڈیرہ بگٹی کے اس قلعہ نواب میں رہنے والا ہر ہندو نہ صرف دربدر ہوا بلکہ آج بھی خود کو غیر محفوظ تصور کرتا ہے۔ مشرف دور میں اگست 2006 میں ایک فوجی آپریشن کے دوران نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت کے بعد ڈیرہ بگٹی کی ہندو برادری نے معاشی طور پر ناقابل تلافی نقصانات اٹھائے۔ اس آپریشن سے پہلے کے دنوں میں مندر کی بجتی گھنٹیاں، مساجد میں اللہ اکبر کی اذان اور گردوارے سے آتی ہوئی جھنکار کی صدا ڈیرہ بگٹی کے نواب قلعے کے چاروں اطراف اس عمارت کی انفرادیت کو مزید 4 چاند لگا دیتی تھی۔ لیکن فضائی بمباری سے نواب قلعہ کی تباہی کے دوران ہندوؤں کے مقدس مقامات کھنڈرات کی صورت اختیار کر گئے اور اس قلعے میں موجود 250 سے زائد مکانات تباہ ہو گئے۔ ڈیرہ بگٹی سے تعلق رکھنے والے ایک سماجی کارکن کے مطابق سن 2006 میں نواب اکبر بگٹی کی شہادت کے بعد ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد ڈیرہ بگٹی سے نقل مکانی کر کے کوئٹہ، کشمور، جعفر آباد، سبی، سکھر، جیکب آباد اور سندھ کے دیگر شہروں میں جانے پر مجبور ہو گئے۔ یوں تو ان IDPs میں ڈیرہ بگٹی کے ہر مذہب کے لوگ شامل تھے، لیکن نواب قلعے ڈیرہ بگٹی کا ایک بھی ہندو اس قلعے میں باقی نہیں رہا۔ متعدد ہندو اپنے خاندانوں کو دوسرے شہروں میں منتقل کرنے پر مجبور ہو گئے۔ باقی نواب اکبر بگٹی کی حمایت میں ویسے ہی ان کے ساتھ کھڑے رہے جیسے ان کے باپ دادا نے 400 سال پہلے اپنے علاقے کی حفاظت کے لیے کیا تھا۔ کراچی میں مقیم ایک ہندو تاجر نے اس واقعے کی روداد سناتے ہوئے بتایا کہ ہمارا بچپن اور جوانی اسی قلعے میں گزرا۔ ہم نے اگر عزم وفاداری نواب بگٹی کے سامنے پیش کی تو اس کی سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ہمیشہ ہمارے لیے ایک باپ کا کردار ادا کیا۔ ہم نے ڈیرہ بگٹی میں نواب صاحب کے دور میں کبھی خود کو اقلیت تصور نہیں کیا۔ ہمارے حقوق بالکل ویسے ہی ادا کیے جاتے جیسے کسی مسلمان بگٹی کی سنوائی ہوتی تھی۔ اس تاجر نے بتایا کہ اس قلعے میں رہنے والے ان کے دادا انہیں بتایا کرتے تھے کہ سن 1947 کے بعد ہندو بگٹیوں کا ایک وفد نواب بگٹی کے پاس آیا جس میں ڈیرہ بگٹی کے علاوہ دیگر قبائل کے ہندو بھی شامل تھے اور ان سے پوچھا کہ اب ان کے لیے کیا حکم ہے۔ تو نواب صاحب نے جواب دیا کہ میں تم لوگوں کو خود سے جدا کیسے کروں، کیونکہ بلوچستان کا ہندو بھی مجھے اتنا ہی عزیز ہے جیسے میرے سینے میں موجود بال۔ کوئی انہیں نوچے گا تو مجھے شدید تکلیف ہوگی۔ ہندو پنچایت کمیٹی کے سینئر نائب صدر اور BNP عوامی کے اقلیتی رہنما درشن داس بگٹی کے مطابق IDPs میں سے بیشتر افراد واپس نہیں آئے کیونکہ مقامی علاقوں میں آبادکاری سے متعلق کسی نے بھی مناسب اقدامات نہیں اٹھائے۔ سوئی کے تاجر یشپال بگٹی کے مطابق نقل مکانی کی وجہ سے ان کا کاروبار تقریباً ختم ہو گیا۔ جس ہندو بازار میں ہمارا راج تھا اور ہماری کمیونٹی کے لوگوں کی کئی دکانیں تھیں، اب صرف چند رہ گئی ہیں۔ جہاں ہمارا تاجر کئی ملازمین کو نوکریاں دیا کرتا تھا، آج خود کہیں نوکری کر رہا ہے۔ جہاں IDPs کے لیے اپنا بسا بسایا کاروبار منتقل کرنا اور رہائش کا بندوبست کرنا ایک سرد درد تھا، وہاں دوبارہ آبادکاری کے لیے اپنی عبادت گاہوں کو اپنی مدد آپ کے تحت دوبارہ تعمیر کرنا بھی ایک مشکل مرحلہ تھا۔ مقامی صحافی امام بگٹی کے مطابق یوں تو ڈیرہ بگٹی ہو یا سوئی، عوام کے لیے مسائل کا ایک انبار لگا ہوا ہے، لیکن معاشی طور پر ہندوؤں نے یہاں کی بہتری کے لیے اپنی مکمل شراکت داری دکھائی۔ امن و امان کے لیے معاشی طور پر خوشحال ڈیرہ بگٹی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اگر حکومت وقت اپنے اعلان کردہ پیکیجز پر توجہ دے اور عملی طور پر عام بگٹیوں کو اس کے ثمرات حاصل ہوں تو ہندو برادری کو دوبارہ یہاں آباد کر کے سوئی سمیت ڈیرہ بگٹی کی رونقیں مکمل طور پر بحال کی جا سکتی ہیں۔ 2003 کے الیکشن ہوں یا سن 2018 کے عام انتخابات، ڈیرہ بگٹی کے صوبائی وزیر ہوں، قومی اسمبلی کے اراکین ہوں یا پھر سینیٹر نوابزادہ بہرام ہوں یا شاہ زین بگٹی، انتخابات سے پہلے ہولی یا پھر دیوالی میں تصاویر کے لیے تو ضرور نظر آئے، مگر آج تک ہندو اقلیتی برادری کے جائز حقوق دلوانے میں بظاہر ناکام رہے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے شاہ زین بگٹی، خود کو ڈیرہ بگٹی کا IDPs کہلوانے والے، آج قومی اسمبلی تک رسائی حاصل کر کے اپنے حقوق تو شاید حاصل کر چکے ہیں، لیکن ڈیرہ بگٹی کا ہندو بگٹی ان سے اپنا جائز حق
अकलीती कोटा, स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप, मकानात और इबादत गाहों की तामीर नौ का तालिब है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।